نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے کوئی بندہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو فاتبعونی، سب سے پہلے آپ کی پیروی، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے دو احادیث پیش کروں گا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب آپ حدیبیہ مقام پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ کفار آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا، منع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ، وہ گئے، افواہ پھیلا دی گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، شہادت کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ تو جب یہ بات کفار تک پہنچی کہ مسلمانوں نے بیعت لے لی ہے، ہاتھ پہ معاہدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ سیدنا عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، حالانکہ یہ افواہ تھی، قتل نہیں ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ آپ غائب جانتے ہیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد گئے ہیں اور قتل نہیں ہوئے، افواہ پھیلی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، زندہ ہے، کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو جب کفار کو پتہ چلا تو کفار نے سہیل نامی ایک آدمی کو بھیجا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور معاہدہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا، معاہدہ لکھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آئندہ سال آپ آئیں گے، پھر آپ کو آئندہ سال عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا، دوسری شرط لکھی گئی کہ کفار میں سے جب کوئی بندہ مسلمان ہوگا، آپ کے پاس آئے گا مدینہ میں، تو آپ پہ یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اس بندے کو واپس ہمارے حوالے کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کا کچھ معاہدہ لکھا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے کچھ ایسی شرطیں کفار نے منوائیں، آپ نے تسلیم کر لیا، معاہدہ لکھ لیا گیا، سین کر دیے گئے، دستخط ہو چکے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم حق پہ ہیں، اللہ ہمارا سچا ہے، دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، لیکن کفار کے سامنے اتنی کمزور ہو کر کے سلو کرنے کی کیا ضرورت تھی، معاہدہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان تھا، خیمے کے اندر رات گزاری، ساری رات یوں ہی بے چینی کے اندر، صبح نماز کے بعد اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا۔ ابوبکر صدیق، رات جو معاہدہ ہوا ہے کل، اس کی کوئی آپ کو سمجھ آئی؟ کہا ہاں، بولیے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں، دین سچا ہے، اللہ سچا ہے، کتاب سچی ہے، نبی سچا ہے، تو پھر اتنی کمزور ہو کر کے سلو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، جس نے معاہدہ کیا ہے، وہ رسول اللہ ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ اب کیا جواب دوں میں۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی، اللہ کے نبی کا دروازے پہ خیمے کے باہر دستک دی، کہا عمر خیریت ہے؟ اللہ کے پیغمبر ملنا چاہتا ہوں۔ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہماری جو مدد آسمانوں کی طرف سے آتی ہے، اگر ہم کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں کہاں جائیں گے؟ کہا جنت میں جائیں گے۔ کہا کفار لڑتے لڑتے مر جائیں کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر کل جو صلح کی ہے اس کے اندر ہمارا جو معاہدہ تھا، دستخط کیے آپ نے، تو اس میں کمزور ہو کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے رب کا حکم تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے بات سنی کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، تو عمر سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ دین کو اپنی عقل کے تابع تصور کرنے لگا، پیغمبر کی رائے کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو اپنے دماغ کے مطابق میں نے کس طرح ترازو کے ساتھ تول لیا۔ اللہ کے نبی جو فیصلہ کریں گے وہ دین ہے، وہ رب کی اجازت ہوگی، لیکن عمر نے دین کے اندر رب کی اجازت، نبی کے فیصلے کے اندر اپنے دماغ کو استعمال کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میں بڑا رویا اور اللہ سے میں دعا کرتا تھا آخری دم تک، اللہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے نبی کے فیصلے پر، میں نے اپنی رائے پیش کی ہے، عمر کو پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے، یہ میں بہت بڑی میری غلطی تھی، یہ میری بہت بڑی کمی کوتاہی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فیصلہ، آپ کے اس فیصلے کو میں لے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو میں نے اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی ان سوچ کے ساتھ میں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ نبی کا فیصلہ ہو اور عمر کی رائے، کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آج کے بعد جو نبی فیصلہ کرے گا عمر وہی بات تسلیم کرے گا، کہ عمر نے بہت بڑی غلطی کر لی کہ نبی کے فیصلے کو اپنی عقل سامنے پیش کر دی۔ یہ تھے صحابہ اکرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ آتا فوراً سر خم تسلیم کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ نبی کے فیصلے کے آگے بندے کے، انسان کی عقل اور دماغ نہیں چل سکتا۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، یہی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، زرد کلر کی چادر ایک پہنی، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، زرد کلر کی چادر لٹکائی ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئے تو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، عبداللہ بن عمر، اے ابن عمر، یہ کیا ہے؟ یہ بات کی ہے محبوب پیغمبر نے، یہ چادر اوڑھی ہے تو نے، یہ بیرون ملک سے آئی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر نے منگوائی ہوگی، امپورٹ کی ہوگی، دوسرے ملک سے آئی ہے۔ میرے پیغمبر نے صرف یہ کہا عمر یہ کیا ہے؟ یہ تو نے کیا پہنا ہے؟ کس کلر کی ہے اور یہ کیا تو نے پہنا ہے؟ یہ بات کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر گھر آئے اور آ کر کے اس چادر کو تنور کے اندر چلا دیا، ختم کر دیا۔ اگلے دن میرے پیغمبر نے پوچھا اے عبداللہ وہ چادر کدھر ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے اسے جلا دیا۔ کہا یہ اپنی بیوی کو دے دیتے، وہ استعمال کر لیتی، ان کے کام آ جاتی، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کا ایک فیصلہ آ جائے، نبی کی ایک بات آ جائے تو فوراً اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرتے تھے، اپنی گردن جھکا دیتے تھے، نبی کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے تھے۔ بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو ہم تسلیم کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔